ہم نے سمجھا ہی نہیں فلسفہ قربانی، غم و مشکل میں رہتے ہو آسان کر ڈالو، جس کی چاہو سب سے زیادہ قربان کر ڈالو۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مجتبیٰ ہے، اور اس ویڈیو میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، کچھ ضروری سوالات جو مجھے آپ سے جواب چاہیے کمنٹس کے اندر۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ قربانی، بقرہ عید، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور ہم نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے قربانی کرنی ہے۔ قربانی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو سورۃ الصافات کے اندر پورا ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح حضرت ابراہیم کو خواب آیا اور کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ وہ اپنے بیٹے کو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ول کے سامنے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ مجھے قربان کریں۔ اور کس طرح جب انہوں نے چھری پھیری تو اس کے نیچے جو ہے وہ مینڈا آ گیا، اور ایک یہ روایت قائم ہو گئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس روایت کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اس روایت کو لے کے چلیں جس پہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے یہ سوالات رکھوں گا جس کے جواب آپ نے لازمی دینے ہیں۔ ایک ایسی قربانی جو میں اپنی پوری زندگی بھول نہیں سکتا، آج سے 2-3 سال پہلے میں نے کی۔ جب میں وہ جانور دیکھنے گیا تو وہ جانور جس کا تھا وہ کھیت میں ایک پیلی میں رہتا تھا، اور وہ بڑی مشکل سے ہم نے ڈھونڈا تھا، اور بڑی مشکل سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس جگہ رہتا ہے بندہ، اس کے پاس جانور ہے، اور ہم دیکھنے گئے اس کے پاس۔ تو جب پہنچے تو وہ جانور جو بیل تھا وہ کافی دور اس سے کھڑا تھا، کھیت تھا کافی بڑا۔ اس نے اسے آواز ماری، اس نے اس کا نام بگا رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی سفید کلر کا بیل تھا اور کافی اونچا لمبا تھا۔ تو وہ بھاگتا ہوا اپنے مالک کے پاس آ گیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہم نے کچھ دیر اسے دیکھا اور اسے ڈن کر دیا، اور جب فائنل ہو گیا، جب میں نے اسے خرید لیا، تو جب میں وہ مجھے اس کو حوالے کرنے لگا میرے، تو اس نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اور وہ بات کیا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے، وہ شخص بھی اور وہ بیل بھی رو رہا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں، اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ وے بگیا میں تینوں اس سابا نو دیتا ہے، ہن تو ایدے نال جانا ہے، اسی تینوں اللہ دی راہ چ قربان کرن لئی انہاں نو ویچتا ہے، تو ایدے نال جانا ہے، انہاں نو تنگ نہیں کرنا، اے اللہ دی راہ چ تینوں قربان کرن گے تو انہاں نو تنگ نہیں کرنا۔ یہ اس کے کچھ الفاظ تھے، اور بھی بہت ساری اس نے باتیں کی۔ اس نے یہ کہا کہ کس طرح تم مجھے یاد آؤ گے، کس طرح ہم رہے۔ تو یہ بیسیکلی اس دن مجھے سمجھ آیا، اپنی پوری زندگی ہم بکرے کی، جانور کی، بیل کی قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ سال تھا جس میں مجھے قربانی کا اصل سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اور پھر جب سورۃ الصافات کے اندر یہ پورا واقعہ پڑھا، دیکھا کہ قربانی کیسے سٹارٹ ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ اس کے پیچھے تو یہ مقصد تھا کہ دلوں کو نرم کیا جاتا، نہ کہ یہ مقصد تھا کہ اپنے قربانی کے جانور کی نمائش کی جاتی۔ یہ سوچا جاتا کہ ہمارا بیل پورے محلے میں سب سے بڑا ہے، سب سے خوبصورت ہے، اور اس سوچ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو شیئر کیا جاتا کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ جی ان کی بڑی قربانی ہے، ان کا جانور بہت بڑا ہے، بجائے اس کے کہ دلوں کو نرم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکم ماننے کے لیے، جیسے حدیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ جو قربانی جب آپ کرتے ہو، یہ قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگی اور آپ کی سفارش کرے گی۔ اور جب آپ اسے ذبح کرتے ہو تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے کہ آپ کی نیت۔ اگر تو آپ یہ شوشہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس نیت سے پوسٹ کرتے ہیں کہ میرے جانور کی خوبصورتی کے لیے لوگ واہ واہ کریں، لوگ جو ہیں اس کی تعریف کریں، اور آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم قربانی کی اصل
جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا جانوروں کو آرٹیفیشل دانت لگا دینا تاکہ وہ دھوندے ہو جائیں، بڑے جانور کے دانت توڑ دینا تاکہ وہ ینگ ہو کے یعنی دھوندے یا چوگے ہو کے پیش کیے جائیں، 2 سال کے 4 سال کے پیش کیے جائیں۔ ابھی ایک واقعہ سنا کہ جو بھیڑ ہوتی ہے جس کی بہت ساری وول ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بندے نے ریت ڈال کے وہ سی ہوئی تھی تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ لوگوں کے قربانی کے جانور، بکرے بیلیں چوری ہو جانا اور وہ آگے بک جانا، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے قربانی کو ٹک ٹاک کی تک محدود کر دیا ہے، اس کو ریلز تک محدود کر دیا ہے، اور ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا جانور لے کے آئیں کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے ہماری تعریف کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہماری سوچ اس طرح چینج ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں، ہمارے اسلام میں تو ایک حصے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک آپ کا اور رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا اور ایک آپ کا۔ لیکن ہم نے، اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی رکھا گئی ہے کہ اگر آپ غریبوں کو بانٹنا چاہتے ہیں تو زیادہ بانٹ دیں، آپ رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو زیادہ دے دیں، اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے رکھ لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے اس کو سیل نہیں کرنا، آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے، کھال کو نہیں بیچنا، قربانی کے گوشت کو نہیں بیچنا، اس کی کسی بھی چیز کو بیچنا نہیں ہے۔ آپ بیچیں گے تو یہ نلیفائی ہو جائے گی۔ تو میرے یہ کچھ سوالات ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر جو ایک گراؤ آیا ہے، جو ہم قربانی کو اس کی اصل کو سمجھنے کی بجائے شو شاہ میں پڑ گئے ہیں، اس چیز میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارا جانور بڑا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، اور دوسرا کا جانور جو کمزور ہوتا ہے یا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، یا جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ان کا مذاق اڑایا جائے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی میڈیکل سے، صحت سے ریلیٹڈ غلط فہمیاں ہیں، متس ہیں، کہا جاتا ہے کہ کھانے گرم ہوتے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے، گوشت گرم ہوتا ہے، گوشت ٹھنڈا ہوتا ہے، طاقت کی جیسے ٹیکے ہیں، طاقت کا ٹیکا لگا دیں، طاقت کی گولیاں، اس طرح کے بے شمار ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ بناتا رہوں گا۔ اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی فالو کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اس نالج کو پھیلائیں کہ آپ لوگوں کی آسانی کا باعث بنیں، نہ کہ اپنے دل سخت کریں، نمائش کریں اور لوگوں کے دل بھی سخت کریں۔ شکریہ۔